بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم تذکرہ کریں گے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے تقرر کے حوالے سے کہ کس طرح سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو تقرر کیا، اور دوستو دلائل کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ دوم ہونے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور دیگر صحابہ کرام کے بارے میں بھی آپ کو ارشادات آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ سو آپ نے آج کی اس ویڈیو کو بغیر سکپ کیے آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ تو چلیے دوستو آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کا۔ دوستو، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیماری شدت اختیار کر گئی تو انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا، بلا شبہ تم میری حالت دیکھ رہے ہو، مجھے اب اپنی موت کا یقین ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں میری بیعت سے آزاد فرما دیا ہے اور یہ معاملہ ایک دفعہ پھر تمہارے سپرد کر دیا ہے۔ تم جسے چاہو اپنا خلیفہ مقرر کر سکتے ہو۔ اگر تم یہ کام میری زندگی ہی میں کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا، اس لیے تم میرے بعد اختلاف میں نہ پڑو گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے باہمی مشورہ کیا۔ ہر شخص خود کو معاملہ خلافت سے کنارہ کش رکھتا تھا اور اپنے دوسرے بھائی کو اس کا اہل سمجھتا تھا۔ آخر کار سب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے عرض کیا، اس مسئلے میں آپ خود ہی کوئی رائے قائم فرما دیجئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مجھے کچھ مہلت دو تاکہ میں اللہ تعالی، اس کے دین اور اس کے بندوں سے خیر خواہی کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی فیصلہ کروں۔ انہوں نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور فرمایا، مجھے عمر بن خطاب کے بارے میں مشورہ دو۔ انہوں نے جواب دیا، جو سوال آپ مجھ سے فرما رہے ہیں اس کا جواب آپ خوب جانتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہر چند میں جانتا ہوں، مگر تم بھی اپنی رائے دو۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اللہ کی قسم سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ افضل ہے۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور مشورہ مانگا۔ انہوں نے جواب دیا کہ آپ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے ابو عبداللہ، مجھے تمہارا مشورہ درکار ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ کی قسم میں ان کے بارے میں یہ جانتا ہوں کہ ان کا باطن ظاہر سے بھی اچھا ہے اور ہم میں ان جیسا اور کوئی نہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم اگر تم اس کی مخالفت کرتے ہو تو میں اس کی پرواہ نہ کرتا۔ پھر انہوں نے سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ کو طلب فرمایا۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کے بعد سب سے بہتر پاتا ہوں۔ وہ اللہ تعالی کی رضا کے کاموں پر راضی اور اللہ کی ناراضی والے کاموں پر ناراض ہوتے ہیں۔ ان کا باطن ظاہر سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ آپ کو خلافت کے لیے ان سے زیادہ موزوں کوئی آدمی نہ ملے گا۔ اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سعید بن زید اور دیگر متعدد صحابہ سے مشورہ لیا۔ سب نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں بات کی۔ البتہ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سختی کا کچھ تذکرہ کیا اور کہا، اے ابو بکر، آپ اس وقت اپنے رب کو کیا جواب دیں گے جب آپ سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے استخلاف کے بارے میں سوال ہوگا، حالانکہ آپ ان کی سخت مزاجی سے اچھی طرح واقف ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مجھے اٹھا کر بیٹھاؤ۔ پھر فرمایا، کیا تم مجھے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ڈراتے ہو؟ وہ آدمی بلا شبہ ناکام ہو گیا جس نے تمہارے معاملے میں ظلم سے کام لیا۔ میں تو اللہ تعالیٰ سے عرض کروں گا، اے اللہ، میں نے تیرے بہترین بندے کو لوگوں پر خلیفہ مقرر کیا ہے۔ پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سختی کا سبب بیان فرمایا اور کہا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے سخت ہیں کہ انہوں نے مجھے نرم خو پایا ہے۔ اگر وہ خلیفہ بن گئے تو دیکھنا وہ اپنی سخت طبیعت میں بہت سی تبدیلیاں کر لیں گے۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک وصیت نامہ تحریر فرمایا۔ سربراہان لشکر کے ذریعے سے اہل مدینہ اور بالخصوص انصار سب میں اس کو پڑھ کر سنایا گیا۔ اس کی عبارت یوں تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ تحریر ہے جسے ابو بکر بن ابو قحافہ نے اس دنیا سے جاتے
اور آخرت میں داخل ہوتے وقت تحریر کیا۔ یہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ کافر ایمان لانے، فاجر یقین کرنے اور جھوٹا سچ بولنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ میں نے اللہ تعالی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دین، اپنے فرائض اور اپنی جان کے بارے میں ہر قسم کی کوتاہی سے اجتناب کی حد المقدور کوشش کی ہے۔ میں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ نامزد کیا۔ اگر وہ عدل کرے تو اس کے بارے میں میرا یہی گمان ہے، ورنہ ہر آدمی کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے کمایا۔ مجھے یقین ہے کہ میں نے اس کے تقرر میں خیر کا ارادہ کیا۔ ہاں، مجھے غیب کا علم نہیں، اور ان قریب جان لیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا کہ لوٹنے کی کون سی جگہ لوٹ کر جائیں۔ بلا شبہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا تقرر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے امت کے لیے آخری وصیت اور بہت بڑی خیر خواہی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قبول اسلام سے پہلے ایک مالدار شخص تھے۔ انہوں نے دنیا کو اپنے سامنے سرنگوں پایا، لیکن وہ اس کی طرف متوجہ ہی نہ ہوئے۔ وہ اپنی قوم کے فقر و فاقہ سے بھی باخبر تھے۔ لوگ اگر دنیا کی طرف متوجہ ہو جاتے تو اپنی خواہشات پر چل نکلتے۔ اس طرح ان کا فقر تو مٹ جاتا، لیکن نتیجتاً وہ ہلاکت کا راستہ اختیار کر سکتے تھے۔ یہ وہ راستہ تھا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو ہمیشہ محتاط رہنے کی تاکید فرمائی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اللہ کی قسم، میں تم پر فقر و فاقہ سے نہیں ڈرتا، میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کہ دنیا پہلے لوگوں کی طرح تم پر بھی کشادہ کر دی جائے گی۔ ایسا نہ ہو کہ تم بھی دنیا میں اسی طرح ایک دوسرے سے آگے بڑھو جس طرح پہلے لوگوں نے ایسا کیا، بس دنیا کی چاہت تمہیں بھی ہلاک کر دے جس طرح اس نے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو پہلے ایک بیماری سے خبردار کیا اور پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت میں ایک مؤثر دوا مہیا فرمائی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسے بلند پہاڑ تھے کہ جب دنیا انہیں دیکھتی تو نا امید ہو کر پیٹ پھیر لیتی تھی۔ بلا شبہ یہ وہ عظیم انسان تھے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اے خطاب کے بیٹے، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، شیطان تجھے جس راستے پر چلتا ہوا دیکھ لیتا ہے وہ اس راستے سے کترا کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، لوگوں میں سب سے زیادہ سمجھدار اور صاحب فراست 3 افراد تھے۔ ایک تو وہ لڑکی تھی جس سے موسیٰ علیہ السلام کی کنویں پر ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا تھا، اے ابا جان، انہیں اجرت پر رکھ لیجئے، کیونکہ سب سے بہتر شخص جسے آپ اجرت پر رکھیں طاقتور امانت دار ہی ہے۔ دوسرا وہ شخص جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہا تھا، اسے باعزت ٹھکانہ دیں، ہو سکتا ہے یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ تیسرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے اپنے دور رس فہم و فراست سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ مقرر کر دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسے مضبوط دیوار تھے جو امت اور اس کی طرف بڑھنے والے فتنوں کے درمیان حائل تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وصیت کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی خدمت میں پہنچے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے چہرے کے آثار سے ان کے انکار کا اندازہ لگا لیا۔ اس پر انہوں نے شمشیر بدست ہو کر ڈانٹ پلائی۔ چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو منصب خلافت قبول کیے بغیر کوئی چارہ نہ رہا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چاہتے تھے کہ وہ اپنی زندگی ہی میں بعالم ہوش و حواس خود اپنی زبان سے اس وصیت کا اعلان فرمائیں تاکہ بعد میں کوئی ابہام باقی نہ رہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کے پاس پہنچے اور فرمایا، جس شخص کو میں تمہارا خلیفہ منتخب کر دوں کیا تم اسے پسند کرو گے؟ اللہ کی قسم، میں نے خوب سوچ بچار کی اور اپنے کسی رشتہ دار کو یہ منصب تفویض نہیں کیا، بلکہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو تمہارے لیے اس منصب کا اہل سمجھا ہے، ان کی سمع و اطاعت کرو۔ چنانچہ سب نے کہا، ہم نے سمع و اطاعت کا عزم کر لیا ہے۔